بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت ام دہدہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے۔ تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل قرآن اسلام سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پش کریں تاکہ اسلامی دلچسپ واقعات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم تذکرے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خواتین انصار میں اس خاتون نے اثار و قربانی کا ایسا اچھوتا انداز اختیار کیا جس نے اسے ان خواتین میں سحر فرست لا کھڑا کیا جو پہلے ہی دن میں ایمان کی مٹھاس سے لطف اندوز ہو چکی تھی۔ جس دن نور اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ پر ضیاء ریز ہوئیں، ناظرین ہم میں سے کون اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچانتا ہے؟ ہم میں سے بھلا کس نے اس سے پہلے اس کا نام سنا ہوگا؟ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس موضوع پر بات نہ کرتے تو اکثر لوگوں کو اس کی سیرت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ عظیم خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہے جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑے ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، لیکن انہیں زیادہ شہرت نہ ملی اور نہ ہی مورخین نے کچھ زیادہ ان پر لکھا۔ دراصل یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کی بجائے آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دی، زندگی بھر اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو مد نظر رکھا۔ ناظرین، آئیے اس جلیل القدر صحابیہ کی ہم حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدینہ منورہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے تو یہ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے اہل مدینہ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا شروع کیا تو وہ جوگ در جوگ دین الہی کو قبول کرنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کو ہجرت کے عظیم الشان دن کے لیے تیار کرنے لگے۔ ذات ایمان کے خوشبودار جھونکے مدینہ منورہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ مدینہ منورہ کے ایک گوشے میں رہائش پذیر خاندان کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اپنا نام اہل جنت میں لکھوا لیا۔ یہ خاندان حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا جس کے تمام افراد ایک ہی وقت میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ نیک بخت قافلے کے ساتھ رواں دواں ہوئے۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان کے عظیم خامد صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پیش کریں گے۔ ناظرین، ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ ثابت بن دہدہ بن نعیم بن غنم بن ایاس ہے۔ یہ انصار کے حلیف تھے۔ یہ مدرسہ نبوت کے ان شاہ سوار ہو نہار اور اطاعت گزار شاگردان رشید میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا شعار بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا اور انہوں نے اپنے جسم، جانے، مال اسلام کی سربلندی کی خاطر قربان کرتے ہوئے اللہ تعالی کو راضی کر لیا۔ انصار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ قرآنی آیات کی تلاوت میں مگن ہوئے۔ وہ اپنی دل کی دنیا کو قرآنی آیات کی فہم و بصیرت سے آباد کرنے لگے اور وہ ان آیات پر عمل پیرا ہو کر سعادت دارین حاصل کرنے لگے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کے دل قرآن کریم کے نور سے چمک اٹھے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں بڑی ہی زرخیز زمین تھی جس میں گھنے باغات اور وافر مقدار میں میٹھا پانی بھی تھا۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد کی معاون بھی تھی۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تخیر اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کی زوجہ محترمہ ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خامد کا بھرپور ساتھ دیا، اس لالچ میں کہ وہ کچھ ہمیں مل جائے جس میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو نوازنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حالانکہ وہ تو قرض کا مستحق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالی اس طرح تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، کیا میں اپنے رب کو اگر قرض دوں تو وہ مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو جنت عطا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ پھر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، میرے دو باغ ہیں، ایک نشیبی علاقے میں اور ایک بلائی علاقے میں، باخدا اس کے علاوہ میری اور کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ دونوں باغات بطور قرض اللہ کو میں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو اور دوسرا باغ اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان میں سے بہترین باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے اللہ تعالی تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے، اپنی بیوی ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ وہ باغ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھجوروں کے سائے میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ ناظرین، یہ وہ باغ تھا جو انہوں نے صدقہ کر دیا تھا، اور اس ٹائم ان کی بیوی اور بچے اسی باغ میں موجود تھے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، میرا رب تجھے رشد و ہدایت کے راستوں میں سے اس راستے پر چلائے جو تیرے لیے خیر و برکت والا اور درست ثابت ہو۔ مجھے دلی محبت و چاہت کے باغ سے الگ کر دے۔ یہ باغ قیامت تک میں نے اپنے رب کو بطور قرض دیا ہے جو میں واپس نہیں لینا چاہتا، مگر قیامت کے دن دگنا ملنے کی امید رکھتا ہوں۔ اے میری رفیق حیات، اب تم بچوں کو لے کر اس باغ سے باہر نکل جاؤ۔ بے شک نیکی وہ بہترین زیادہ راہ ہے جسے انسان آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ الفاظ سنتے ہی کہنے لگیں، تیرا سودا نفع بخش رہے گا، جو کچھ تو نے خریدا ہے اللہ تعالی تیرے لیے اس میں برکت عطا کرے۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کے منہ سے کھجوریں نکالی، وہ کھجوریں جو یہ کھا رہے تھے، اور
وہ کھجوریں ان سے واپس لیں جو انہوں نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے بڑے بڑے خوشے ہوں گے۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلی خواہش تھی کہ ان کا خاوند ابو دہدہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور دل میں یہ تصور اس وقت جاگا جب ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تھے کہ ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے بڑے بڑے خوشے ہوں گے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کی بیوی حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو انہوں نے نہ تو اپنا چہرہ پیٹا، نہ کپڑے پھاڑے، اور نہ ہی اپنے سر میں مٹی ڈالی، بلکہ اس نے مسلسل اللہ اکبر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ تعالی سے ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے خاوند نے جام شہادت نوش کر کے بہت بلند درجہ حاصل کر لیا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کی رضا آ گئی ہے، وہ سدا بہار جنتوں میں شہداء کے ساتھ زندہ جاوید ہوں گے۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا۔ حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے ایسے بہادر میدان میں نکالے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا اور فضائل کو روئے زمین پر پھیلایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ خواتین اس عظیم خاتون کے نقش قدم پر چلنے لگیں، فانی دنیا کو ہیچ سمجھتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کر لیں، اور اپنے بیٹوں کی تربیت اس غرض سے کریں کہ ان کا ہدف محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اقتداء ہو۔ اللہ تعالی ام دہدہ سے راضی ہو، اس کی قبر کو تر و تازہ رکھے اور اسے ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس کے انعامات کی برکھا برسی ہے۔